بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میں آج انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف لوور کلاسز کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اور میں پاکستان تھنک ٹینک کے صدر محترم عزت مآب جناب جنید خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو گزارش کرتا ہوں کہ تھنک ٹینک میں ایسے موادات یا ایسی چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے اسلام کے خلاف باتیں کریں۔ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ ہم لبرلزم کے کھاتے میں ہو کر ہم جو ہے وہ ہم مغرب کے ثقافت کو ہم اہمیت دینے لگیں۔ ہم کوئی مغرب سے بھی ہم متعصب نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے یہ تنگ نظری اور یہ جو کنجسشن آف دی فیلنگ پایا جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ اور عورتوں کے حقوق کے لیے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ جو میری مائیں بہنیں جو مطالبہ کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو کیا ان کا مطالبہ یہ غلط ہے ان کا؟ یا پھر ان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم اور وسیب والوں کی مرضی، یہ ٹھیک رہے گا؟ جس کا جسم ہے اس کی مرضی ہے ہر کوئی، لیکن اللہ کے قانون اور اللہ کے شریعت کے ہر کوئی پابند ہے، لیکن مستورات کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، یہ مہربانی فرمائی جائے۔ ہم مستورات کے حقوق کے لیے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم جو ہمارے باتیں ہیں، ہماری جو پوسٹ جتنی بھی ہیں، وہ عین انٹرنیشنل معیار کے مطابق اور عین فطرت کے قریب ہوں۔ اور یہ مغربی مفکرین جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کے مقابلے میں جو ہمارے پاس جو ہمارے جو علاقے کے یا ہمارے مسلمانوں نے ادھر کوئی اتنا جو ہے نا وہ فلسفے پر انہوں نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ یہ بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ فلسفے پر ان کی کوئی محنت نہیں ہے۔ اور زیادہ تر اگر جو پڑھا لکھا طبقہ تھا تو وہ زیادہ تر انہوں نے کام بھی وہ فرقہ واریت اور وہ تاریخی تضادات کو انہوں نے زیادہ وقت دیا، بلکہ نفاذ شریعت کو کم وقت دیا انہوں نے۔ زیادہ تر وہ تاریخ اسلام کو انہوں نے دیا، اور جو آج تک بھی ہے اور یہ رہے گا، کیونکہ جو واقعات تاریخ میں ہسٹری میں آج سے 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی طرح مانتا ہے، کوئی کسی طرح مانتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، کوئی کسی کے پابند نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو پابند کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سارے واجب الاحترام ہیں، ہمارے لیے باعث قدر ہیں، اور تقدسات اسلام، اصحاب کرام، اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا اقدام کرے تو اس کی سرکوبی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں فیصلہ جو ہے وہ خود حکومت خود کرے۔ یہ اپنے آپ کے تئیں جو لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی قتل و غارت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اگر کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی مفکر یا کوئی ہے جو میں اس سے بالکل کھلم کھلا اس سے میں مبالغہ آرائی یا وہ مناظرہ کہیں مباہلہ بھی کریں تو میں وہ کرنے کو تیار ہوں کہ کہیں بھی یہ قتل و غارت ٹھیک نہیں ہے. کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں بذریعہ تبلیغ. ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے. اور اب کافی بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت ملحدین کا ایک بہت طبقہ، اور اس میں ہمارے اپنے مسلمانوں کے نوجوان بھی جو مغربی جو چاشنیوں اور روشنیوں اور گلیمروں میں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی وہ توہین کرتے ہیں. تو ان کو جرأت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے. اور یہ جو انگریز نے جو انوینشنز کی ہیں، جو ایجادات کی ہیں، یہ انگریز سمجھتا ہے کہ بھائی بس میری ایجادات ہیں تو میں تو خدا کو نہیں مانتا. اس نے کھربوں ڈالر خرچ کیے اور بلیک ہول تک اپنے کیمروں کو لے گیا. کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ پوری دنیا کا، پوری کہکشاؤں کا، پورے آسمانوں کا وہ مالک اور پالک ہے، اور مالک کن فیکون ہے. اور یہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ انسان اپنے تجربات اور اپنے ذہن سے اس کو اگر پا لیتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ بھیجتا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، رحم کیا، اور اس وقت اس کا کرم ہم ہر وقت طلب کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور ہر وقت کرنا چاہیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے انسانوں پر کہ اس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر آئے، جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے. تو جب وہ دعوے دار اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، تو یہی کافی ہے. اور ہمارے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے صرف شہادت ہمارے رسول کی کافی ہے. ہمیں کسی تجربہ یا کسی لیبارٹری یا کسی سائنسدان کی تجربہ گاہوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم تجربات اور یہ سائنسدانوں کے پیچھے چلے تو ہم اپنا جو دین کا سلسلہ ہے اور آخرت کا سلسلہ ہے، وحدانیت کا، رسالت کا، قیامت کے یقین کا، ہم اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو پھر یہ نہ جینے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی کام کرنے کا فائدہ ہے. اور ہم نے جو اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کو انٹرنیشنل لیول تک بھی لے جانا چاہ رہے ہیں اور لے جائیں گے، تو ہم جو بھی غیر مذہب ہیں ان کو ہم مدلل جواب دیں گے. یہ نہیں کہ ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، ہم ان سے بالکل بحث کریں گے، اور اپنے جو فطری طریقے سے کریں گے. جو ہمارے پاس قرآن و احادیث کا مجموعات ہیں تو ہم انہی کی روشنی میں جواب دیں گے، کیونکہ ہم اس لائن کو نہیں چھوڑ سکتے. مجبوری بالکل ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ اس چیز کے پابند ہیں. لیکن قتل و غارت، دہشت گردی، یہ خودکش دھماکے، یہ جو جہاد کی جو بہت آسان جو ہے نا وہ نکال لی گئی ہیں تصریحات، اور آسانی سے بھائی فلاں کام کر دو اور اس کو قتل کر دو، یا
کسی غیر مسلم کو قتل کر دو یا کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دو، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وسیع النظر ہو کر دیکھیں تو اسلام جو ہے ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا نبی ہمیں نعمت کیا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے نعمت ہے، اور یہ جو آئین اسلام ہے یہ پوری دنیا کا آئین ہے۔ دستور اسلام دستور انسانیت ہے، یہ سب پر لاگو ہے، کہ چاہے کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، سب جو ہے وہ کلمہ رسول کے پابند ہیں۔ ہم تبلیغ کرنے میں شاید ناکام ہیں یا ان کو ہم پیغام پہنچانے میں ہم ناکام ہیں، جبکہ تبلیغی جماعت اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام کافی حد تک دے رہی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اس کو مزید آرگنائز ہونا چاہیے۔ اس طرح دعوت اسلامی والوں نے بھی کیا ہوا ہے، اور بھی کافی ہیں جو بیسیکلی وہ کام بھی تبلیغ کا کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کا تو کوئی پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی کوئی ایسا لاہ عمل ہو کہ جو تبلیغ کرے۔ ہم نے جنگ کسی سے نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ ہم نے جنگ صرف کرنی ہے اپنی دلیل سے، اپنے حقائق جو ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم میں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو سامنے لائیں گے۔ ہمیں کسی سے جنگ یا نفرت ہم نے نہیں کرنی، نہ ہی نفرت کی گنجائش ہے اور نہ ہی نفرت کے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، اور ہم نے سہارا ضروری نہیں کہ ہم مغرب کے جو مفکرین ہیں ان کا ہم سہارا لیں، ایسی ضرورت ہمیں پیش نہیں آنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ فلاسفر ان کے پاس جو شروع سے تھے وہ آج تک ہیں، لیکن ان کی فلاسفی کی سیٹنگ اس قسم کی ہے کہ وہ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ جمہوریت ڈیموکریسی سے ارسطو کا جو دیا ہوا نظریہ تھا جو اس وقت بالکل ناکام ہو چکا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر ملک میں، چاہے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، جو دعوے دار ہیں ادھر بھی مافیاز کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو پھر سب مافیا ہیں۔ کوئی بھی مافیا کے خلاف کام کرے تو پھر وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میں صدر تھنک ٹینک سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو ہمارا اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے قریب قریب رہ کر ہم نے اپنی پوسٹیں لگانی ہیں اور اس کو آگے آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں شعروں کی شاعری بھی لگاتے ہیں، لیکن احتیاط سے تھوڑا سا لگایا کریں۔ شاعر تھوڑا سا آزاد خیال ہوتے ہیں تو پھر ان کی آزادی بعض اوقات جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی۔ ہم دین محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمارے پاس ہم پر کافی پابندیاں بھی ہیں، ہماری مجبوریاں بھی ہیں، اور ضروری ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ضروری ہے۔ ہم قانون محمدی کے پابند ہیں، ہم قانون قرآن کے پابند ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے پاس احادیث کے مجموعات بھی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا تاریخ میں جو مسائل ہیں، کیونکہ جو وقوع ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، وہ جس طرح کوئی مانے وہ اس کو ہم کسی کو روک بھی نہیں سکتے، کسی سے لڑ بھی نہیں سکتے۔ جو جس طرح مانتا ہے اس کو ماننے دیں۔
اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سند وہی کمزور ہے اور یہ سند اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ بس ہم کیا کریں، جو لکھا ہوا آ گیا، چاہے وہ سند کمزور کے ساتھ تھا، وہ لکھا ہوا آ گیا تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ صحیح سند کے ساتھ آ گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر غلط سند کے ساتھ کوئی مواد آیا ہے تو پھر وہ کیوں آیا ہے؟ وہ نہ آتا تو بہتر تھا، اس کی چھانٹی شروع سے کر دیتے۔ غلط مواد بھی، اب ہم کیا کہیں کسی کو، ہم تو، ہماری جرات یہ نہیں کہ ہم کسی کو غلط کہیں، اگر غلط کہیں گے تو یہ مولوی صاحبان ہمیں پھڑکا کر رکھ دیں گے، اور مولوی صاحبان کے پاس جو فتوے کا جو اختیار ہے، جو فتوے کا ہتھیار ہے، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ہم نے اس سے بچنا ہے، اور ان سے بھی میں گوشگزار ہوں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ جو سلسلہ ہمارے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے شروع کیا ہوا ہے، چاہے عرب ہے، ایران ہے، یا جو بھی ہیں، ہر ملک میں مافیاز کام کر رہے ہیں، دین پر کام کوئی نہیں ہو رہا، اور دین کو اور دنیا کو الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ دین اور دنیا ایک ہی ہونے چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں رہنے کو ہم دین کے تابع نہیں کر سکتے تو پھر دین کا کیا فائدہ؟ ہماری حکومت اور ہمارے جو ہمارے بین الاقوامی جو شخصیات، جو جتنے بھی سربراہ مملکین ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہ اسلام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے، نہ کوئی ایجادات کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی فکری طور پر کوئی ایسا مواد تیار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خدمت انسان کی جو ہے وہ اصل میں ہدایت ہی ہے، ہدایت دینا، ہدایت لینا، جس طرح تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کو مزید آرگنائز اور بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اور اس میں فلسفے کو بھی ساتھ لینا چاہیے۔ فلسفے کو اہمیت ہم نے بہت زیادہ دینی ہے، بہت ہی زیادہ دینی ہے، لیکن اسلام کی جو بیسک جو لائن ہے، اس کو ہم نہیں کراس کر سکتے۔ توحید، رسالت، قیامت، ان پر ہم نے بالکل یقین محکم کے ساتھ اس پر قیام کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، نفرت نہ کرنی ہے، نہ نفرت پھیلانی ہے، نہ کسی نفرت پھیلانے والے کو کھلی چھوٹ دینی ہے، بلکہ اس کو ہم منت ترلا کر کے ان کو روکوں گے کہ وہ ایسا مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں امن کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب امن ہے، اور اگر ہماری کاوشیں، ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں یا ہماری کارکردگی اگر امن کی خاطر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس میں راست بازی اور احساس انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا ترجمہ پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مفسرین کی تفسیریں بھی ہم پڑھیں، لیکن قرآن کریم میں بھی جو ہے نا، وہ اس میں کافی محنت اور یہ بڑی فلاسفیکل جو علماء کرام ہیں ان سے ہم مدد طلب کریں گے کہ وہ ہمیں ایسا مواد جو ہے نا وہ تفسیر کا دیں کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول تک، جب یہ ملحدین جو قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہم تیار رہیں۔
اس وقت پوری دنیا میں جنگ جو ہے وہ زیادہ تر جو جنگ چل رہی ہے وہ سوچ کی چل رہی ہے، سوچ کی، تھاٹس، فیلنگ. اور یہ دوسری ہے، یہ پیسہ ہے، پیسے کے لیے گلیمر، کوٹھی، کار، بنگلہ. تو ہمارے جو تھنک ٹینک ہے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف لوور کلاسز ہے، اس میں ہم نے پیسے کو اہمیت نہیں دینی. ہمارے جو بھی ہمارے کارکنان ہوں گے یا ہیں بین الاقوامی طور پر بھی جو ہوں گے، اس میں پیسے کا لالچ کسی نے نہیں کرنا. جو کرے گا اللہ اسے برباد کرے گا، کیونکہ پیسہ جو ہے نا یہ بندے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. تو میری آج کی یہ جو پوسٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف لوور کلاسز کا میں نے یوٹیوب پر بھی یہ شروع کیا ہوا ہے، IOLC، اور اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف لوور کلاسز. یہ لکھ کر آپ اسے سرچ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. یہ بڑے الفاظ کے ساتھ لکھنا ہے، IOLC، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف لوور کلاسز. تو جو ہمارے غریب طبقات ہیں ان کو ہم نے زیادہ ساتھ رکھنا ہے. جو جاگیرداران ہیں یا بڑے جو ہیں وہ تو بڑے ہیں، ہمارا ان بڑوں سے نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ ہی ہم ان سے کوئی الجھاؤ رکھتے ہیں، نہ نفرت رکھتے ہیں. جتنی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ جائیداد دے، اس سے بھی زیادہ جائیداد دے. ہمارا کسی پر ہمارا کسی کی جیب پر ہماری نظر نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دے، چاہے تھوڑا بھی دے. غربت کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے غربت کو بھی کافی اہمیت و عزت اور توقیر دی ہے. ہاں، مفلسی سے بچنا چاہیے. مفلسی سے تو انبیاء کرام نے بھی انہوں نے بھی کافی جو ہے نا توبہ کی تھی، اور انہوں نے اس سے خوف کیا تھا، اس سے پناہ مانگی تھی، مفلسی سے. تو آج کی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو پوسٹیں ہیں وہ انٹرنیشنل انٹلیکچوئلٹی پر ہونی چاہیے. اس کا معیار جو ہے وہ عین فطرت کے قریب ہو کر ہو. بہت بہت شکریہ محترم عزت مآب جناب ملک جنید خان ایوان صاحب، صدر پاکستان تھنک ٹینک. بہت بہت شکریہ.